الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلام المجید وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذیوقار، ماہ رمضان المبارک اپنی فیوز و برکات لے کر جاری و ساری ہے۔ جب یہ مقدس مہینہ آتا ہے تو اہل سنت و جماعت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مقدسہ پر عمل کرتے ہوئے اس کی مقدس راتوں کو صلاۃ التراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو روافض کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ جماعت کے ساتھ صلاۃ التراویح یعنی قیام اللیل جو ہے وہ بدعت ہے۔ تو اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ آج کی اس نشست میں میں صلاۃ التراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ثبوت کتب اہل التشیع سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی چوٹی کی کتاب ہے تہذیب الاحکام، لکھنے والے شیعہ کے چوٹی کے محدث محمد بن الحسن الطوسی ہیں، اور سامعین ذیوقار اس کی جلد نمبر 3 ہے، یہ ایران کے شہر قم سے چھپی ہے۔ اور سامعین ذیوقار اس کے اندر روایت کا نمبر ہے 3343۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء شہر رمضان زاد فی الصلاۃ۔ فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا اضافہ فرماتے یعنی قیام اللیل فرماتے، وَأَنَا أَزِيدُ، اور میں بھی اضافہ کرتا ہوں یعنی قیام اللیل کرتا ہوں، فَزِيدُوا، پس تم بھی کیا کرو۔ اب اس سے اگلی روایت سنیں۔ اب روایت کا نمبر ہے 3346۔ حضرت امام جعفر صادق سے سوال کیا گیا اَيَزِيدُ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ نَعَمْ۔ آپ سے سوال کیا گیا کیا بندہ رمضان المبارک کے اندر نماز کا اضافہ کرے یعنی قیام اللیل کرے؟ فقال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد زادا فی رمضان فی الصلاۃ، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کا اضافہ کیا کرتے تھے یعنی قیام اللیل فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک کی مقدس راتوں کو۔ اب تیسری روایت سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ پچھلی دونوں روایتوں کی وضاحت ہو جائے گی۔ اب روایت کا نمبر ہے سامعین ذیوقار 3360۔ حضرت سیدنا امام حسن عسکری سے سوال کیا گیا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی نماز غیر رمضان میں پڑھتے تھے اتنی نماز ہی رمضان المبارک کے اندر ادا کیا کرتے تھے، یعنی اضافہ قیام اللیل صلاۃ التراویح کا نہیں کیا کرتے تھے۔ دوبارہ سنیں سوال، پھر میں جواب آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ امام حسن عسکری سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ایک بندہ روایت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی نماز غیر رمضان کے اندر پڑھتے تھے اتنی ہی رمضان کے اندر ادا کرتے تھے، یعنی کسی قسم کا قیام اللیل کا صلاۃ التراویح کا اضافہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو جواباً حضرت سیدنا امام حسن عسکری ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ غلط کہتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جواب ارشاد فرماتے ہیں سال فی کل لیلۃ من شہر رمضان 20 رکعہ، کہتے ہیں بلکہ تو پڑھا کر 20 رکعت نماز تراویح، 20 رکعت نماز تراویح رمضان المبارک کی مقدس راتوں کو۔ حضرت سیدنا امام حسن عسکری فرما رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قیام اللیل صلاۃ التراویح 20 رکعت پڑھا کرتے تھے اور تو بھی 20 رکعت پڑھا کر۔ دوبارہ سنیے گا امام کا فرمان اور مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا سال، حکم دے رہے ہیں، امر کا صیغہ ہے، پڑھا کر فی کل لیلۃ، ہر رات کو رمضان المبارک کی، من شہر رمضان 20 رکعتن،
20 رکعتیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 20 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور امام بھی فتویٰ دے رہے ہیں کہ اس مقدس راتوں کو، ان مقدس راتوں کو چاہیے کہ 20 رکعت نماز تراویح جو ہے وہ پڑھی جائے. اب اگلی روایت سنیں، انشاءاللہ تعالی مسئلہ مزید واضح ہو جائے گا. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مسند الامام علی، مسند الامام علی، لکھنے والے شیعہ کے چوٹی کے عالم، چوٹی کا شیعہ محدث السید حسن کبانچی ہے، اور سامعین ذیوقار اس کی جلد نمبر 3 ہے. یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے. سامعین ذیوقار اہل سنت کا عالم نہیں لکھ رہا، چوٹی کا شیعہ مجتہد مفسر اور محدث لکھ رہا ہے، السید حسن کبانچی لکھ رہا ہے، اور اس کی جلد نمبر 3 ہے. اور سامعین ذیوقار اس کے اندر روایت کا نمبر ہے 2731. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان نقل کرتا ہے، لکھتا ہے کان علی بن ابی طالب یامر الناس بقیام شہر رمضان، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو قیام اللیل یعنی صلاۃ التراویح کا حکم دیا کرتے تھے. دوبارہ سنیں، اہل تشیع کی چوٹی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، اور چوٹی کا شیعہ محدث السید کبانچی لکھ رہا ہے سامعین ذیوقار، اور روایت کا نمبر ہے 2731. کیا لکھتا ہے؟ کان علی بن ابی طالب، حضرت مولا علی شیر خدا، کان علی بن ابی طالب یامر الناس، لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے بقیام شہر رمضان، کہ وہ رمضان کے اندر کیا کریں؟ قیام کریں، صلاۃ اللیل پڑھیں، صلاۃ التراویح ادا کریں. پھر اگلے الفاظ سامعین روایت کے توجہ سے سنیں. راوی کہتا ہے یجعل للرجال اماما وللنساء اماما، اور حضرت علی المرتضیٰ حکم دیتے اور متعین کرتے مردوں کی امامت کے لیے بھی ایک بندے کو اور عورتوں کی امامت کے لیے بھی ایک بندے کو. حضرت علی المرتضیٰ تراویح کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرتے تھے، تراویح کا جماعت کے ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا اہتمام کرتے تھے. دوبارہ الفاظ سنیں، فرماتے ہیں یجعل للرجال اماما وللنساء اماما، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مردوں کے لیے بھی کیا کرتے؟ امام مقرر کرتے، اور عورتوں کے لیے بھی کیا کرتے؟ امام مقرر کرتے. یہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے فرمان علی شان پڑھا کہ حضرت علی المرتضیٰ تراویح پڑھنے کا حکم بھی ارشاد فرماتے تھے، اور مردوں کے لیے بھی امام مقرر کرتے تھے، اور عورتوں کے لیے بھی حضرت علی المرتضیٰ امام مقرر کیا کرتے تھے. الحمدللہ. اور شیعہ محدث نے اس روایت کو لکھنے کے بعد سامعین کوئی جرح بھی نہیں کی. الحمدللہ الحمدللہ. اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی حدیث کی چوٹی کی کتاب ہے الفروع من الکافی، جلد نمبر 3 ہے، لکھنے والا ہے محمد بن یعقوب الکلینی. اور سامعین ذیوقار یہ کتاب بھی ایران کے شہر قم کی چھپی ہوئی ہے، اور اس کے اندر روایت کا نمبر ہے 5552. شیعہ محدث روایت کرتا ہے ابراہیم بن ابی بلال سے. ابراہیم کہتا ہے قال صلیت خلف الرضا، کہتا ہے کہ میں نے امام رضا کے پیچھے نماز پڑھی فی المسجد الحرامی، مسجد حرام کے اندر. اور سامعین نماز کون سی تھی یہ بھی سننا توجہ سے. کہتا ہے صلاۃ اللیلی، صلاۃ اللیلی، رات کی نماز، جس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں اور تراویح بھی کہتے ہیں. سامعین ذیوقار شیعہ محدث محمد بن یعقوب الکلینی صحیح سند کے ساتھ ابراہیم سے روایت کر رہا ہے. ابراہیم شیعہ راوی کہتا ہے قال صلیت، کہتا ہے میں نے نماز پڑھی خلف الرضا، امام رضا کے پیچھے، فی المسجد الحرامی، مسجد حرام کے اندر، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، رات کی نماز. کون سی نماز؟ جس کا دوسرا نام صلاۃ التراویح ہے. الحمدللہ. اب سامعین ذیوقار اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں پھر شیعہ کی حدیث کی چوٹی کی کتاب ہے بہار الانوار، بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی. سامعین ذیوقار اس کی جلد نمبر 86 ہے،
اور اس کا صفحہ نمبر ہے 377۔ ملا باقر مجلسی روایت کرتا ہے امام موسیٰ کاظم سے، امام موسیٰ کاظم سے لکھتا ہے قال صلی ابو الحسن الاول، کہتا ہے کہ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم نے نماز پڑھائی صلاۃ اللیل، رات کی نماز یعنی صلاۃ التراویح، فی المسجد الحرامی، مسجد حرام کے اندر، اور راوی کہتا ہے انا خلفہ، اور میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ الحمدللہ امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم نے مسجد حرام کے اندر نماز پڑھائی اور تراویح کی نماز پڑھائی، جماعت کے ساتھ پڑھائی، قیام اللیل کیا، اور راوی کہتا ہے انا خلفہ، اور میں نے امام کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ الحمدللہ۔ اور اس روایت کو نقل کرنے کے بعد بھی ملا باقر مجلسی نے اس کے اوپر کوئی جرح نہیں کی۔ سامعین ذی وقار، اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں پھر کتاب ہے تہذیب الاحکام محدث محمد بن الحسن الطوسی کی، اور سامعین ذی وقار اس کی جلد نمبر 3 ہے، اور سامعین ذی وقار اس کے اندر روایت کا نمبر ہے 3901، 3901۔ اور سامعین ذی وقار اس روایت کو سننے کے بعد، امام جعفر صادق کے اس فتویٰ کے بعد، انشاءاللہ اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ کالا قلعہ کا دروازہ مکمل بند ہو جائے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہ کے فضل کے ساتھ امام کا فتویٰ اتنا بڑا ہے، عظیم الشان فتوے کے بعد کالا قلعہ کی گنجائش رہے گی نہیں۔ سامعین ذی وقار، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں ان ابی عبداللہ قال، آپ نے فرمایا سل، آپ فرما رہے ہیں اپنے غلاموں کو کہ سل، پڑھو نماز، پڑھاؤ نماز، بے اہلکا، اپنے گھر والوں کو، فی رمضان، رمضان میں۔ دوبارہ سنیے گا، امام حکم دے رہے ہیں اپنے ماننے والوں کو، کیا حکم دے رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں سل، کہ پڑھاؤ نمازیں، پڑھاؤ نمازیں، حکم دے رہے ہیں سل بے اہلکا، اپنے گھر والوں کو، فی رمضان، رمضان المبارک میں، الفریدہ، فرض نماز، والنافلہ، اور نفل، اور نفلی نماز۔ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں اپنے ماننے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو فرما رہے ہیں کہ پڑھا کرو نماز جماعت کے ساتھ، رمضان کے اندر فرض بھی اور نفل بھی۔ دوبارہ سنیے گا تاکہ کالا قیلا کی گنجائش نہ رہے۔ امام نے فرمایا قال صلی بأہلک فی رمضان الفریدۃ والنافلۃ، فرمایا اپنے گھر والوں کو جماعت کے ساتھ فرض بھی پڑھایا کرو اور نفل بھی پڑھایا کرو، فرض بھی۔ امام صاحب کا فتویٰ ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں فإنی، اور بے شک میں، افعلہ، ایسے کرتا ہوں، اور میں بھی ایسے کرتا ہوں۔ یہ امام سیدنا امام جعفر صادق کا فرمان تھا۔ وہ اپنے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں، آپ فتویٰ دے رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر کیا کرو، فرض بھی جماعت کے ساتھ پڑھو اور نوافل کو بھی کیا کرو، جماعت کے ساتھ پڑھو، اور فرماتے ہیں میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ الحمدللہ۔ اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں چوٹی کی شیعہ کی کتاب ہے شرح نہج البلاغہ، شرح نہج البلاغہ، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے، اور سامعین ذی وقار لکھنے والے ہیں شیعہ کے چوٹی کے محدث ابن ابی الحدید، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 287۔ لکھتے ہیں ان علی علیہ السلام خرج لیلا فی شہر رمضان، کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رمضان المبارک کے اندر آپ مسجد کے اندر تشریف لائے۔ مولا علی شیر خدا رمضان المبارک کے اندر مسجد کے اندر تشریف لائے۔ شیعہ محدث ابن ابی الحدید لکھ رہا ہے، اور آپ نے آ کر کیا دیکھا، والمسلمون یصلون التراویح، آپ نے آ کر دیکھا کہ مسجد روشن ہے اور مسلمان تراویح پڑھ رہے ہیں، نماز تراویح ادا کر رہے ہیں۔ دوبارہ الفاظ سنیں، والمسلمون یصلون التراویح، والمسلمون یصلون التراویح، والمسلمون یصلون التراویح، اور مسلمان کیا کر رہے تھے، نماز تراویح ادا فرما رہے تھے۔ اب اگر بدعت ہوتی تو حضرت مولا علی شیر خدا آ کر منع فرما دیتے، لیکن حضرت
مولا علی شیر خدا جب آئے اور آ کر خوش ہو گئے، اور خوش ہو کر کیا ارشاد فرمایا، توجہ سے سنیے گا شیعہ سنی دوست، توجہ سے سنیے گا۔ فقالا، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، نور اللہ قبر عمر، اللہ تعالیٰ عمر کی قبر کو روشن کرے، کما نورا، جیسا کہ اس نے روشن کر دیا ہے مساجدنا، ہماری مسجدوں کو۔ آپ نے آ کر تراویح کو بند نہیں کروایا، اگر بدعت ہوتی تو مولا علی سکوت کبھی نہ کرتے اور آ کے کیا کرتے، نماز تراویح کو رکوا دیتے، بلکہ آپ خوش ہوئے اور کیا فرمایا، فقالا نور اللہ قبر عمر، اللہ تعالیٰ عمر کی قبر کو روشن کرے، کما نورا، جیسا کہ اس نے روشن کر دیا ہے مساجدنا، ہماری مساجد کو۔ سامعین ذی وقار، یہ 6 حوالے میں نے آپ کے سامنے شیعہ کتب سے پیش کیے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی نشست کے اندر میں مزید حوالہ جات بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور شیعہ جتنے بھی نماز تراویح کے اوپر اشکالات پیش کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کا مفصل جواب بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔